ماہ ربیع الاول کے موقع پر عمرہ کرنے کا سنہرا موقع۔ سپٹمبر اور اکتوبر کے مہینے میں ہوگی قافلوں کی روانگی۔ تفصیلات کے لیے ربط کرے مکی مدنی ٹورز اینڈ ٹریولز۔ السلام علیکم، آداب، میں ہوں عبد القادر۔ آئیے 9 اکتوبر کی دیکھتے ہیں ٹاپ 10 نیوز۔ حالیہ حماس کے اسرائیل پر حملے، دنیا کے کئی ممالک سمیت کئی مسلم ملکوں نے بھی حماس اور فلسطین کی حمایت کا کیا اعلان۔ حماس کے ساتھ لبنان کی حزب اللہ نے بھی کئی اسرائیل پر کیے ایئر اسٹرائکس۔ اسی درمیان اسرائیل نے بلائے 1,00,000 ریزرو فوجی، جنگ میں 700 سے زائد اسرائیلی ہلاک، قریب 450 فلسطینی بھی شہید۔ حماس اسرائیل جنگ کا دائرہ ہوا مزید وسیع، اب لبنان نے بھی کیا اسرائیل پر حملہ، اسرائیل اور غزہ میں خوفناک تباہی کے مناظر۔ اقوام متحدہ نے طلب کیا خصوصی اجلاس، امریکہ کے شکاگو میں ہزاروں شہری فلسطین کی حمایت میں سڑکوں پر نکل آئے، مظاہرین نے لگائے اسرائیل مخالف نعرے۔ جنگ کے درمیان اسرائیل کو لگنے والا ہے ایک اور بڑا جھٹکا، روس کی طرف سے اسرائیل پر بڑے حملے کی ہو رہی تیاری۔ یہ حملہ ہتھیار، گولہ بارود یا میزائل سے نہیں بلکہ ڈیجیٹل اسٹرائک ہونے والا ہے۔ روس کا مشہور ہیکنگ گروپ کل نیٹ نے کیا اسرائیل پر ڈیجیٹل اسٹرائک کا اعلان۔ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جاری جنگ انتہائی تشویش کا باعث۔ امیر جماعت اسلام ہند سید سعادت اللہ حسینی نے جاری کیا بیان، جنگ کی یہ لہر نیتن یاہو کی فلسطینیوں کے خلاف جارحیت کا نتیجہ، غاصبانہ قبضے، بستیاں، مسجد اقصی کی بے حرمتی، اس خطے کو امن و استحکام کی فضا قائم کرنے کی راہ میں بڑی رکاوٹ۔ کہا، بھارت اسرائیل کے بجائے فلسطین کی کرے حمایت، تنازع حل کے لیے اپنا اثر و رسوخ کرے استعمال۔ تلنگانہ، مدھیہ پردیش سمیت 5 ریاستوں میں بجا انتخابی بگل، الیکشن کمیشن نے تلنگانہ اسمبلی انتخابات کا شیڈیول کر دیا جاری۔ تلنگانہ میں 119 اسمبلی سیٹوں پر ایک ہی مرحلے میں 30 نومبر کو ہوگی پولنگ اور 5 دسمبر تک انتخابات کا عمل کر لیا جائے گا مکمل۔ جموں کشمیر کی تقسیم کے 4 سال بعد خطے میں پہلی بار کرائے گئے بلدیاتی انتخابات۔ لداخ کونسل کے انتخابات میں نیشنل کانفرنس و کانگریس اتحاد نے درج کی تاریخی کامیابی، 26 سیٹوں کے لیے 85 امیدواروں نے کیا مقابلہ، بی جے پی اور INDP نے جیتی صرف 4 سیٹ۔ کیرالہ کے CM پنیرائی وجین نے بی جے پی اور سنگھ پریوار پر کی جم کر تنقید، الزام لگایا یہ لوگ ملک میں تنوع کو ختم کرنے اور مذہب کا بنیاد پر ایک قوم بنانے کی کوشش کر رہے، جو کہ ملک کے لیے خطرناک ہوگا ثابت۔ کہا، اگر بی جے پی تیسری مرتبہ اقتدار میں آئی تو ملک خطرے میں پڑ جائے گا۔ ملک میں بدلتے سیاسی اقدار اور قائدین کی وفاداریوں میں اچانک تبدیلی، فارمر وائس پریزیڈنٹ وینکیا نائیڈو کا حالیہ حالات پر تشویش کا اظہار۔ کہا، موجودہ حالات میں ووٹ حاصل کرنے کے لیے کروڑوں روپے کا خرچ ضروری، کھنڈوا تبدیل کرنے کی طرح پارٹیوں کی تبدیلی افسوسناک۔ پرانے شہر حیدرآباد کے ایک اسکول کے سلیبس کتاب میں محسن انسانیت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی اسکرپٹڈ تصویر کی اشاعت۔ اس گستاخی کے خلاف عوام میں شدید برہمی، کالا پتھر پولیس اسٹیشن کے سامنے مسلمانوں نے کل رات کیا زبردست احتجاج، پولیس میں درج کروائی شکایت، سخت کارروائی کا کیا مطالبہ۔ حکومت تلنگانہ نے ریاست کے سرکاری ملازمین اور پینشنرز کے لیے سنائی نئی خوشخبری، امپلائیز ہیلتھ کیئر ٹرسٹ کیا قائم، CM KCR نے نئی امپلائر ہیلتھ اسکیم پر عملاوری کی دے دی منظوری۔ اس سے ملازمین، پینشنرز کے ساتھ ساتھ ان کے خاندان کے افراد کو بھی ہوگا فائدہ۔ یہ تھی ٹاپ 10 نیوز کی 10 اہم خبریں۔ BBN چینل کو سبسکرائب، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ماہ ربیع الاول کے موقع پر عمرہ کرنے کا سنہرا موقع، مکی مدنی ٹورز اینڈ ٹریولز کی جانب سے سپٹمبر اور اکتوبر کے مہینے میں ہوگی قافلوں کی روانگی۔ حیدرآباد ایئرپورٹ سے سعودی عرب اور پھر حیدرآباد لوٹنے تک مکمل رہنمائی، مکہ مکرمہ میں 300 میٹر اور مدینہ شریف میں 100 میٹر کی دوری پر اسٹار ہوٹل میں قیام، 3 وقت حیدرآباد کا کھانا اور لانڈری کی بھی سہولت، معلم کی رہنمائی میں عمرہ کی سعادت اور تمام مقدس مقامات کی زیارتیں۔ ماہ ربیع الاول کے موقع پر
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ میں قیام کا سنہرا موقع۔ بکنگ کے لیے فوری ربط کرے مکی مدنی ٹورز اینڈ ٹریولز، کاکا جی ٹاورز، طیبہ مارکیٹ، نیئر اولڈ چار مینار، بس ڈپو، حیدرآباد۔